صدر مملکت آصف زرداری سے MQM کے وفد کی ملاقات، کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری کا کہنا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ MQM کی صدر زرداری کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ اجلاس میں محسن نقوی، مراد علی شاہ، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے شرکت کی۔ بڑھتے کرائم پر MQM بھی میدان میں آنے کے لیے تیار۔ تمام ٹاؤنز میں احتجاج ریکارڈ کرانے پر غور۔ احتجاج کی تاریخوں پر مشاورت کے لیے رواں ہفتے اجلاس بلا لیا۔ مرکزی احتجاج کی جگہ کا بھی تعین کیا جائے گا۔ ناظم آباد 3 نمبر حسینی گورنمنٹ اسکول کے قریب پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ شناخت روحان اور سعود احمد کے نام سے ہوئی۔ شریف آباد تھانے کی حدود سے 3 ڈاکو گرفتار۔ پیر آباد پولیس نے شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے ملزم کو سہولت کاروں سمیت گرفتار کر لیا۔ اسمگلنگ کو کوسٹ گارڈ بھی روک سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب۔ کہا اسمگلنگ ملک کی معیشت کو کھا رہی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ کوسٹ گارڈ کی محنت سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کوسٹ گارڈ کو اپ گریڈ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کم وسائل کے باوجود کوسٹل گارڈ کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ محسن نقوی نے کوسٹ گارڈ پہنچنے پر یادگار شہدا پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پیپلز بس سروس کی 20 بسیں کراچی پورٹ پہنچ گئیں۔ بسیں جلد سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ مفادات کے ٹکراؤ نے ساحلی بستی مبارک ولیج میں 400 طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ سندھ حکومت کے اسکول میں شہری حکومت کے اساتذہ کو جوائن کرانے سے انکار پر وڈیرے نے طلباء کو اسکول جانے سے روکا۔ سرکاری اسکول چند ماہ قبل عبدالحی فاؤنڈیشن کو دیا گیا تھا۔ وڈیرے کا کہنا ہے مسئلہ اساتذہ کو جوائننگ دینے کا نہیں، NGO والے ہمیشہ اساتذہ کی تذلیل کرتے ہیں۔ بچے بولے اساتذہ کو نکالنے کے بعد والدین اسکول نہیں بھیج رہے۔ عبدالحی نے موقف اختیار کیا۔ قانون کے مطابق DMC کے ملازمین نے NGO کے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے۔ LPG مافیا کی منافع خوری عروج پر پہنچ گئی۔ مختلف علاقوں میں LPG کی الگ الگ قیمتیں مقرر۔ اختر کالونی میں LPG 260 سے 270 روپے کلو تک دستیاب۔ طارق روڈ پر 250 روپے کلو دستیاب۔ دکانداروں نے ملبہ بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول پر ڈال دیا۔ کہا حکومت سرکاری قیمت پر گیس فراہم کرے تو سستی فروخت کریں گے۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کا مرمتی کام مکمل۔ شہریوں کو 2 روز بعد پانی کی فراہمی بحال۔ 14 فیڈر پر بجلی کی سپلائی بھی بند رہی۔ واٹر کارپوریشن نے 84 انچ PRCC سائفن فیز 1 پر موجود لیکیجز کی مرمت کا کام مکمل کیا۔ اسپارکو، ڈاؤ ہسپتال، کرن ہسپتال اور کراچی یونیورسٹی کے سامنے لیکیجز ختم کی گئیں۔ جمشید ٹاؤن، گلشن ٹاؤن، کلفٹن، لیاری، اولڈ صدر ایریا، لالو کھیت اور ناظم آباد میں پانی کی فراہمی معطل رہی۔ واٹر کارپوریشن کی بڑی نااہلی، پانی بحران کے باوجود لائنیں ٹھیک نہ کی جا سکیں۔ پانی کی متعدد لائنیں لیکیج کا شکار۔ مرمت نہ ہونے کے باعث پرانی سبزی منڈی کے قریب ندی میں لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے لگا۔ گرمی کا احساس کم کرنے علاقہ مکین تالاب میں نہانے پہنچے۔ جبلی نالے سے پانی بہنا معمول بن گیا۔ واٹر کارپوریشن اور KMC مسئلہ حل نہ کر سکا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں پمپنگ نہ ہونے کے باعث گلیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ سندھ کابینہ کا اہم اجلاس، کل طلب رینجرز کی مدت میں توسیع کی منظوری دی جائے گی۔ کابینہ اینکو بورڈ کے ڈائریکٹر کی منظوری دے گی۔ کراچی کے لیے خصوصی گرانٹ کی بھی منظوری دی جائے گی۔ سندھ کابینہ کا 25 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سندھ حکومت نے 17 گریڈ کے افسروں کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ 18ویں گریڈ کے ایک افسر کی 19ویں گریڈ میں ترقی۔
محمد عاصم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹو وسطی کراچی تعینات، الطاف علی سیکشن افسر محکمہ داخلہ سندھ تعینات، سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے گریڈ 1 سے 20 تک خالی اسامیوں کی تفصیلات کی عدم فراہمی، وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا سخت ناراضگی کا اظہار۔ محکمہ اسکول تعلیم نے ایک بار پھر 23 اداروں کو خطرسال کر دیا، تفصیلات فراہم نہ کرنے پر محکمہ جاتی کارروائی کا عندیہ۔ ٹاؤن ایجوکیشن افسران کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار، محکمہ اسکول تعلیم کے نااہل افسران کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اگلے ہفتے اکھاڑ پچھاڑ کی جائے گی، شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا۔ ضلع غربی، شرقی، ملیر اور وسطی کے افسران کا تبادلہ ہوگا۔ میرٹ پر ٹاؤن ایجوکیشن افسران تعینات کیے جائیں گے، انٹرویو 6 مئی کو ہوں گے۔ ایف بی آر کے لارج ٹیکس آفس کراچی کا ایک اور ریکارڈ، رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 2000 ارب سے زائد کا ٹیکس وصولی کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ ایل ٹی او ٹیکس وصولی میں 28.20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نارتھ ناظم آباد میں لڑکی کو قتل کر کے ملزم کی خودکشی، پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہ کیا، پولیس کی تفتیش جاری، آفس مینیجر اور ملازمین کے بیان ریکارڈ، سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تلک بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، مزدوروں کے عالمی دن پر بھی مزدور کام کی تلاش میں مصروف، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کی چھٹی، جبکہ سویپرز کام کرنے پر مجبور ہیں۔ سویپرز کا کہنا ہے دن بھر کام کرنے کے بعد صرف 500 روپے ملتے ہیں۔ روزگار کی تلاش کرنے والے مزدور بولے، ہمارے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں، چھٹی کر لیں تو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ریل مزدور محاذ پاکستان کا مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی، لوکو شیڈ سے ریلی کا آغاز ہوا، کینٹ اسٹیشن پر شرکا کے مطالبات کے حق میں نعرے، ریل کی نجکاری نامنظور کے بینرز بھی تھامے ہوئے تھے، شکاگو کے شہیدوں کو بھی سلام پیش کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا مہنگائی نے جینا مشکل بنا دیا، مزدوروں کو تمام حقوق ملنے چاہیے۔ مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈی ایچ اے میں ریس کا انعقاد، 5 کلومیٹر ریس میں خواتین اور مرد شریک ہوئے۔ ایونٹ کے روح رواں سہیل سردار کا کہنا تھا ریس کا مقصد ملک کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے وی این پر کاربند رہیں گے، بلاول بھٹو، مراد علی شاہ، شرجیل میمن اور مرتضی وہاب کا مزدوروں کے عالمی دن پر پیغام، کہا ملک کی خوشحالی محنت کشوں کی فلاح و بہبود سے منسلک ہے۔ ذوالفقار بھٹو نے پہلی لیبر پالیسی کے ذریعے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ دیا، وزیر اعلیٰ سندھ کا محنت کشوں کو سلام۔ شرجیل میمن نے بھی خراج تحسین پیش کیا، میئر کراچی نے محنت کشوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ نوکری پیشہ افراد اپنا کاروبار بھی کریں، آزاد چائے والے کا مزدوروں کے عالمی دن پر پیغام، کہا کوئی بھی کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، مزدوروں کے دن پر چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ماہی گیروں کا کہنا ہے سمندر میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ہر وقت کام پر ہی ہوتے ہیں۔ اوورسیز مزدوروں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، سابق نائب صدر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن عدنان پراچا کہتے ہیں 1 کروڑ سے زائد پاکستانی بیرون ممالک میں ہیں، حکومت پاکستانی ورکرز کی مشکلات کو فوری حل کروائے۔ پاکستانی ورکر سالانہ $30 ارب کا ترسیلات زر بھیجتے ہیں۔